نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں علاج اور معالجے کے سلسلے میں، بیماری کے سلسلے میں دین کی معلومات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا تھا۔ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے اسلام علاج کی اجازت دیتا ہے، ویسے بیماری سے بچنے کا کوئی آدمی اہتمام کرے اس کی بھی اجازت اسلام دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے تفصیل سے آپ کو سنایا۔ آج کی مجلس میں مجھے ایک اور بات عرض کرنی ہے علاج معالجے کے سلسلے میں، وہ یہ کہ کسی شخص پر اگر بیماری آ گئی تو ہم لوگ یہ طے نہ کر لیں کہ اس آدمی پر گناہ کی وجہ سے ہی بیماری آئی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی بیماری عطا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بدگمانی ہوگی کہ کسی پر بیماری آئی اور ہم لوگوں نے اس کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا نا، اس وجہ سے اس کو یہ بیماری لاحق ہو۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، پچھلے دنوں کچھ سال ہو گئے، ہمارے اسی علاقوں کے اندر ایک شخص بڑی بیماری میں مبتلا ہو گئے، تو اس کے متعلق گاؤں میں یہی چرچا کہ اس نے فلاں آدمی پر ظلم کیا تھا نا، اس وجہ سے اس کو یہ بیماری آ گئی۔ جبکہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ یہ آدمی گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی یہ سزا دے رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کا جملہ بولنا یہ اپنے اوپر بہت خطرناک بوجھ لینے کے درجے کی چیز ہے۔ ہمیں معلوم نہیں اس آدمی کا اللہ سے کیا رشتہ ہو، اور ہم اس کے متعلق تبصرہ کر دیں کہ اس آدمی نے فلاں گناہ کیا تھا نا، اس وجہ سے اس کو آج سزا مل رہی ہے۔ حدیث شریف میں تو اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو طعنہ دے، اس نے کوئی برا کام کیا تھا جس کی وجہ سے طعنہ دے، اور وہ آدمی اپنے اللہ سے معاملہ صاف کر چکا تھا، توبہ کر چکا تھا، جس کو طعنہ دیا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی آدمی گنہگار کو طعنہ دیتا ہے کہ تو نے تو فلاں گناہ کیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک یہ طعنہ دینے والا آدمی اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے۔ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ بیماری کے سلسلے میں ہمارے ان علاقوں کے اندر یہ ایک برائی ہے کہ کسی کو بیماری ہو گئی تو ہم کسی گناہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اس کو، جبکہ ہم کو فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ بیماری بہت سی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کے لیے ایک بلند مقام طے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس آدمی کو بلند درجے پر پہنچانا ہے، مگر اس کے اعمال اور نیکیاں اور عبادتیں ایسی نہیں ہیں کہ وہ عبادت کر کے اس بلند درجے تک پہنچ سکے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو کسی پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یہ آدمی اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور صبر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں عبادت کے ذریعے سے بھی پہنچ پانے والا نہیں تھا۔ اس لیے کسی کے بیماری کے متعلق یہ فیصلہ ہرگز کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ اس پر سزا کے طور پر ہی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنے کے لیے، اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے بھی لا سکتے ہیں۔ گناہ کی سزا کے طور پر ہی اس پر بیماری آئی ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اس چیز سے ہمیں بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ہم لوگ چونکہ اللہ تعالیٰ کا اتنا تقرب اور نزدیکی نہیں رکھتے، اس لیے اللہ کی دی ہوئی چیز سے ہمیں وہ عشق نہیں ہے۔ باقی اللہ کے نیک بندے تو ادھر سے آنے والی نعمت کی جیسے قدر کرتے ہیں، بیماری کی بھی قدر کرتے ہیں۔ ہم تو سوچ نہیں سکتے اس درجہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور یقین جاننا چاہیے مسلمان کو کوئی بھی پریشانی آوے، وہ پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کی حیثیت سے نہیں آتی، انشاءاللہ وہ اس کے گناہوں کو دور کرنے کے لیے آیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں ایک بات ارشاد فرمائی کہ بھائی پریشانی آتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس طرح درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک آدمی وہاں موجود تھا مجلس کے اندر، وہ بول پڑا کہ یہ سر درد کیا چیز ہے، مجھ کو تو آج تک کبھی سر درد ہوا ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں، سر درد ہو یا کوئی اور درد ہو بدن کا،
اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی نزدیکی بڑھتی ہے، یہ مضمون ذکر فرمایا تھا۔ تو وہ آدمی بیچ میں بول پڑا کہ سر درد کیا چیز ہے، مجھ کو تو آج تک معلوم ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ یہاں سے ہٹ، الیک عنی، اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو فرمایا کہ کسی آدمی کو جہنمی شخص دیکھنا ہو تو اس سے دیکھ لو، یا اور فلاں کو دیکھ لو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے نعمت اس کا انعام بن کے آتی ہے، ویسے بیماری بھی اس کا انعام بن کے آتی ہے۔ اور مسلمان پر جو آنے والی مصیبت ہے وہ تو حدیث شریف میں آ چکا ہے کہ انعام بن کے آتی ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر یہ مضمون بھی آیا ہے کہ ایک رات کا بخار پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں یہ مضمون آیا ہے، اور میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگوں کو کتنی محبت تھی۔ مشکات شریف مرقات میں ملا علی قاری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بخار کی فضیلت بیان فرمائی کہ بخار پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دیا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلمان کو جہنم کا جو حصہ تھا وہ دنیا کے اندر بخار کی شکل میں دے دیا جاتا ہے۔ یہاں کی گرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں کی جہنم کی گرمی سے اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ اس طرح روایتوں میں آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بخار کی فضیلت ذکر فرمائی تو ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے حق میں آپ دعا فرما دیجئے کہ میں ہمیشہ بخار میں رہوں۔ یہ عشق کی بات ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول کے کلام پر اتنا زیادہ اعتماد رکھتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں تو چلے گا، اتنی فضیلتیں تو اللہ کے یہاں مجھ کو حاصل ہوگی۔ روایت میں آتا ہے، اس صحابی کا نام بھی روایت میں مذکور ہے کہ اس صحابی نے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درخواست کیا، رسول اللہ میرے حق میں دعا فرما دیجئے میں بیمار رہوں۔ آپ نے دعا فرمائی اور وفات تک یہ پھر بیمار رہے اور بخار میں رہے۔ یہ دنیا کی مصیبت کوئی چیز نہیں ہے اگر اس کے مقابل اللہ تعالیٰ کی فضیلت ملتی ہے تو، اللہ کے یہاں تقرب ملتا ہے تو۔ میں تو آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی بیماری مانگنے لگے۔ میں تو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا بیماری ہر جگہ سزا کی حیثیت سے آیا کرتی ہے؟ اس صحابی کے بارے میں کیا ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو سزا مل رہی تھی؟ اس لیے کسی مسلمان کے بارے میں ہم یہ زبان نہیں کھول سکتے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اس وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔ بہرحال یہ چیز ہمارے درمیان کی ایک برائی ہے، اسے نکالنا چاہیے۔ اللہ کے بہت سے نیک بندے تو وہ تھے جن پر جب مصیبت نہیں آتی تھی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، اس لیے کہ اپنوں کو دی جاتی ہیں چیزیں، غیروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سر درد نہیں ہوا تھا۔ ہمارے بعض بزرگوں کو جب سر درد ہوتا تھا تو بہت خوش ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اشعار میں وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنا درد دیا، ورنہ تیرے دشمن فرعون کو تو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سر درد نہیں ہوا تھا۔ یعنی یہ اپنی سعادت سمجھتے تھے اللہ کے نیک بندے۔ اور بعض اللہ کے نیک بندوں کا یہ بھی حال آتا ہے جب ان کے پاس دنیا یا خوشیاں زیادہ آ جاتی تھی تو ڈرتے تھے کہ اللہ کہیں تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، جو دشمنوں کو دیتا ہے وہ مجھ کو دینے لگا۔ یعنی دنیا کا آنا وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھتے تھے۔ اللہ کرے اس کی 1/10 حصے کی نگاہ بھی ہم کو مل جائے تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں، تمام بیماریاں اور تمام مشکلات انسان کے حل ہو جائیں گے۔ آج وہی مسلمان جو کچھ معمولی سی تکلیف آنے پر اللہ پر زبان کسنے لگتا ہے، جملے کسنے لگتا ہے، انشاءاللہ پھر اس کا دل ہر بیماری پر بھی اتنا ٹھنڈا ہوگا جتنا خوشیوں کے اوپر ٹھنڈا ہوا کرتا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ اس عشق کو پہچانیں، اور یہ چیز ہمارے ہی جیسے بشر اور ہمارے ہی جیسے انسانوں نے حاصل کی ہے، وہ کسی اور دنیا سے نہیں آئے تھے، اسی دنیا میں جی رہے ہیں اور ایسے ہی فاسد اور گندی دنیا کے اندر وہ لوگ جی رہے ہیں، لیکن کتنا کچھ انہوں نے اپنے آپ کو سدھایا ہوگا، اللہ سے کتنا قریب کیا ہوگا کہ بیماری پر بھی وہی خوشی جیسے کسی انسان کو خوشی ملے اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک شادی کی، بیوی کو ایک مدت تک کچھ تکلیف نہیں آئی تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو کہ اس کے ساتھ اللہ کا کوئی اچھا ارادہ نہیں ہے، ورنہ اللہ اپنوں کو تو درد دیا کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور بعض روایتوں میں امام غزالی نے ہی نقل کیا ہے کہ
شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کسی عورت کو پیش کیا گیا، یعنی یہ کہ آپ اگر نکاح فرمانا چاہتے ہیں تو یہ خاتون ہے جس سے نکاح فرما سکتے ہیں. آپ کا ارادہ بھی ہوا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، لیکن بات بات میں کسی نے یہ کہہ دیا رسول اللہ آج تک وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا اس عورت کی مجھے حاجت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کرنا نہیں چاہتا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک اور مقرب بندے ہوتے ہیں وہ بیماریوں کو بھی انعام کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور اللہ اپنا درد انہی کو دیتا ہے جن سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. ایک واقعہ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے، ایک مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں نکاح ہوا، ایک لمبا عرصہ بہت خوشحالی کے ساتھ ان کا سنسار چلا. پھر ایک دن اچانک شوہر صبح بیدار ہو کر کہنے لگا چلو ہم قاضی کے پاس جاتے ہیں اور ہمارا نکاح توڑوا دیتے ہیں. دونوں چلے، راستے کے اندر بیوی کو ٹھوکر لگ گئی اور وہ گر گئی. شوہر نے کہا کہ چلو ابھی گھر جانا ہے، ہم کو جو ہے قاضی کے پاس جا کر جو ہمارا نکاح توڑوانا نہیں ہے. تو بیوی کو بہت زیادہ تعجب ہوا کہ آخر کیا بات، اتنے اصرار کے ساتھ جب میں نہیں چاہ رہی تھی تب وہ مجھ کو لے کر قاضی کے پاس طلاق دینے جا رہا تھا، اور آج تھوڑی سی ٹھوکر لگ گئی اور وہی اصرار کے ساتھ واپس گھر لے جا رہا ہے. تو اس نے بہت اصرار سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، کیوں اتنے اصرار سے طلاق لینے جا رہے تھے اور میں گر گئی اس کے بعد تم نے طلاق کا ارادہ موقوف کر دیا. تو اس نے بتایا کہ دیکھو اب تک ہماری زندگی بہت خوشحال چل رہی تھی اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں درد دیتا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارے سنسار پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے، تو میں طلاق کی سوچنے لگا. لیکن جو ہی تجھ کو ٹھوکر لگی تو میں نے سمجھا کہ نہیں، ہمارے نکاح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مصیبت و درد رکھا ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہی ہوگی. اس لیے میں ان واقعات کی روشنی میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو اللہ کی محبت میں درد مل رہا ہو اس کے متعلق ہم زبان سے یہ فیصلہ کریں کہ اس کو فلاں گناہ کی سزا مل رہی ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے کتنا دور کر دے رہے ہیں. یاد رکھنا چاہیے بہت سی مرتبہ ہم لوگ نہ ہاتھ میں لینے کی چیز ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ارے کسی بستی میں سے کسی نے گناہ کیا، کیا اللہ نے ہم کو محتسب بنایا ہے کہ اس آدمی کے گناہ پر ہم لوگ تبصرہ کیا کریں؟ ہم کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ اس آدمی کے گناہ پر تبصرہ کریں. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گنہگار کی ذات سے آپ کو نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے، گنہگار کے گناہ سے نفرت کر سکتے ہو، اس کی ذات سے کبھی نفرت کی اجازت. حتیٰ کہ کافر کی ذات سے بھی آپ کو ذات ہونے کی حیثیت سے نفرت کی اجازت نہیں، اس کے کفر سے نفرت کرو. ارے کافر کی ذات وہ ہے جو اللہ کے تخلیق کے ارادے میں پیدا کرنا ہے ایسے ارادے میں آ چکی، اور جو چیز اللہ کے ارادے میں آ چکی ہے وہ چھوٹی تھوڑی ہو سکتی ہے. اس لیے کسی کافر کی ذات سے انسان ہونے کے ناطے آپ کو نفرت کی اجازت نہیں ہے. ہاں اس کے کفر سے نفرت کرو، اس کے فسق سے، گناہ سے، فجور سے نفرت کرو، ذات سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہرحال بیماری آنا یہ ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کو اپنے گناہ کی سزا مل رہی ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس قسم کا تبصرہ ہرگز نہ کیا کریں. اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ تھے جن کے پاس شفا کے اسباب تھے، طبیب بلا کر ان کی دوائی علاج کیا جا سکتا تھا، تب بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے رب کے فیصلے کے اوپر راضی ہوں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے. لوگوں نے درخواست کی حضرت طبیب موجود ہے، اگر آپ فرمائیں تو آپ کی خدمت کے اندر طبیب لا سکتے ہیں ہم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو عشق کا بہت اعلیٰ مقام حاصل تھا، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جس کا مقام ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ مجھ کو طبیب نے دیکھا ہے اور طبیب نے یہ کہہ دیا ہے انی فعال لما یرید، میں جو چاہوں گا وہ کروں گا. حضرت ابوبکر طبیب سے مراد اللہ کو لے رہے تھے، یعنی میرے رب نے میری حالت دیکھی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں جو چاہوں گا کر کے رہوں گا، تو طبیب آ کر کیا کر سکنے والا ہے؟ میں اپنے رب کی اس دی ہوئی حالت کے اوپر 100 جان سے راضی ہوں. یہ تھے وہ حضرات کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اس طرح سے گزاری. ایک مرتبہ حضرت ربیع ابن قیثم ان کو فالج ہو گیا، لقوہ ہو گیا ان کو. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ علاج کرا لیجئے، طبیب بلا لیا جاتا ہے، آپ تھوڑا سا علاج کرا لیں. تو فرمایا کہ جی میرا بھی ارادہ ہو چلا تھا کہ میں علاج کراؤں، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ قوم عاد بھی گزر چکی ہے، قوم سمود بھی گزر چکی ہے، اصحاب الرس ایک بہت بڑی قوم تھی وہ بھی گزر چکی ہے. ان میں طبیب بھی تھے اور بیمار بھی تھے، لیکن طبیب بھی مر گئے اور بیمار بھی مر گئے.
ارے ہوا نہیں، آج کوئی زندہ نہیں ہے، تو ایک میرا رب اگر میرے متعلق یہ فیصلہ کرتا ہے، میں علاج نہ کر کے اللہ تک اگر پہنچ جا رہا ہوں، تو مجھے اس سلسلے میں کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں ہے۔ اتنے عشق والے لوگ تھے، تو ہمارے بیچ بھی دیکھیے کسی بزرگ کے اوپر جو ہے اس کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے۔ مولانا عبدالحق میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے میں نے یہ جملہ سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی اللہ والے کے سر پر سینگ نہیں ہوا کرتے کہ ہمارے درمیان میں وہ پہچانا جا سکے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے، کوئی ظاہری علامت نہیں ہو جاتی اس کے اوپر، وہ تو اپنے اندر میں لیے بیٹھے ہیں۔ تو ہم کو کیا پتا جس کے متعلق ہم لوگ تبصرہ کر رہے ہیں وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہم سے زیادہ نزدیک ہو، اور کسی اللہ والے پر تبصرہ کرنا اپنی دنیا آخرت دونوں کو خطرے میں ڈالنے کے درجے میں ہے۔ اس لیے اس برائی سے ہمارے معاشرے کو خصوصی بچانے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کوئی بیمار ہوا فوراً تبصرہ شروع ہو جاتا ہے ہمارے ان گاؤں کے اندر کہ اس نے جو ہے فلاں کو تکلیف دی تھی نا، فلاں کی لاہی یہ کر لی تھی، فلاں غریب پر ظلم کیا تھا، اس وجہ سے آج اللہ سزا دے رہا ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ہم اپنے عیوب کو دیکھیں، کسی دوسرے کے عیب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بیماری کے موقع پر ہمارے درمیان میں یہ جو تبصرے کا رواج ہے اللہ کرے دور ہو، ورنہ ہم اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا نقصان اپنے سر مول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔